بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کا ایک اور بزدلانہ وار، موٹر سائیکل سوار 20 سے 30 دہشت گرد سوراب شہر کے بازار میں داخل، بینک اور مارکیٹوں کو نشانہ بنایا، عام بلوچ خواتین اور بچے بھی زد میں آئے۔ ایف سی کو دیکھ کر دہشت گرد فرار، ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں بینک لوٹ لیا گیا، سرکاری افسران کے گھر جلائے گئے۔ اے ڈی سی ریونیو ہدایت اللہ بلیدی نے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، ہندوستان کی پراکسیز نے ان کی ایما پر کارروائی کی، ریاست دشمن عناصر کی ہر کوشش ناکام بنانے کا عزم، علاقے میں سرچ آپریشن، وزیراعظم کی سوراب بلوچستان میں دہشت گردی پھیلانے والے عناصر کی شدید الفاظ میں مذمت، جام شہادت نوش کرنے والے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہدایت اللہ بلیدی کو خراج عقیدت، کہا بزدل دہشت گردوں نے نہتے شہریوں بشمول بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا، دہشت گردوں کے صفائے تک ان کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت مکمل کرنے کا اعلان۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں اساتذہ اور طلباء سے خطاب میں کہا، پاکستان کو کبھی دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا، پاکستان ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی ناقابل تردید ہے، آبی دہشت گردی ناقابل قبول اور قانونی طور پر بے بنیاد ہے، معرکہ حق کی کامیابی ہمارے قومی عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے، قومی قیادت میں عوام مادر وطن کے دفاع کے لیے فولادی دیوار بن کر کھڑے ہوئے، مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے، دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک پہنچائیں گے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوششوں کو ناکام بنانے کے دشمن کے عزائم کو شکست دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا آپریشن بنیاد المرصوص کے شہداء کو خراج عقیدت، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی۔ بھارت کے ساتھ تناؤ میں کمی نہیں آئی، جنرل ساحر شمشاد مرزا کی وارننگ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے کہا، اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کے خدشے کو رد نہیں کر سکتے، مستقبل میں کشیدگی کے بڑھنے کا خطرہ بڑھ گیا، اب یہ صرف متنازع علاقے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے بھارت اور پاکستان تک پھیل سکتا ہے۔ حالیہ کشیدگی میں لڑائی کشمیر تک محدود نہیں رہی، دونوں ممالک میں فوجی تنصیبات نشانہ بنی، یہ ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے، پاکستان اور بھارت 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ رہے ہیں، اس وقت کچھ نہیں ہو رہا مگر تناؤ ابھی موجود ہے، کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بیک چینل ہے اور نہ ہی غیر رسمی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ شنگھوی لا فورم پر بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں۔ Contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization, culture and economy. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow the red line to be crossed. وزیر اعظم کا سنتاس معاہدے پر مودی کو کھلا پیغام، دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں کہا، پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، بھارت نے سنتاس معاہدہ غیر قانونی طور پر معطل کیا، سیاسی مقاصد کے لیے کروڑوں انسانوں کے پانی کے حق کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا، بھارت کو واضح طور پر ریڈ لائن کا علم ہونا چاہیے جسے عبور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، غزہ میں مہلک ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال انسانیت پر کاری ضرب ہے، اسی طرح پانی کو بطور ہتھیار بنانے کی نئی روش عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مزید بولے، ماحولیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، زہریلی گیسوں کے اخراج میں انتہائی کم حصہ ہونے کے باوجود پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے۔ اسحاق ڈار نے بھارتی عزائم کو عالمی فورم پر بے نقاب کر دیا، ہانگ کانگ میں عالمی تنظیم سے خطاب میں کہا، بھارت علاقائی اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے، بھارت نے بلا جواز فوجی جارحیت اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی، مقبوضہ کشمیر اور فلسطین جیسے دیرینہ تنازعات حل کرنا ہوں گے، چین کی مشرق اور مغرب کے درمیان خلیج کو کم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں، پاکستان نے عالمی ثالثی تنظیم کے قیام کے کنونشن پر دستخط کر دیے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کی 10 روز سے کم عرصے میں دوسری ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، اہم منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ، سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔
पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में फैसला कुन बरतरी। ग्रीन शर्ट्स की दूसरे मैच में 57 रन से कामयाबी। पाकिस्तान के पहले खेलते हुए 201 रन, साहिबजादा फरहान ने 74 रन स्कोर किए। हसन रजा के नॉट आउट 51 रन, मोहम्मद हारिस 41, सलमान अली आगा 19 रन बना सके। साइम अयूब 4 रन बनाकर चलते बने। बांग्लादेश की टीम हदफ के ताकुब में 144 रन पर ढेर। तंजीद हसन 33, मेहदी हसन 23 रन बना सके। अबरार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। तीसरा और आखिरी मैच इतवार को खेला जाएगा। मोदी की अपनी जमात ने 5 तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा, चीन के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। उम्मीद है मोदी तैयारे गिरने पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे, मगर उनके होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात मुमकिन नहीं। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी का भी मोदी हुकूमत से सवाल। कहा, पाकिस्तान ने भारत के कितने राफेल तैयारे गिराए? वजीर आज़म मोदी तैयारे तबाह होने की हकीकत क्यों छुपा रहे हैं? जंग बंदी के लिए पांव पकड़ने वाले भारत का राह फरार। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने ट्रंप के सालिसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया, ये सालिसी नहीं। ट्रंप में सदर के औसाफ नहीं। दिफाई माहिरीन का कहना है, बीजेपी शशि थरूर की अहलिया के कत्ल केस को बतौर ब्लैक मेलिंग इस्तेमाल कर रही है। बीजिंग बैठक के बाद पाक अफगान ताल्लुकात में तरक्की। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में नाजिमुल उमूर को बतौर सफीर तैनात करने का फैसला। एक्स पे इसहाक डार ने कहा, 19 अप्रैल को काबुल के दौरे के बाद ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त जारी है। खुशी है, अब काबुल में नाजिमुल उमूर की बजाय सफीर तैनात किया जाएगा। इकदाम से पाक अफगान ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे, मुआशी ताउन को फरोग मिलेगा। ऐवान सदर के मकीन का मफाहमत का मशवरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। जमहूरियत हमारी कौमी शनाख्त का बुनियादी सतून है। हमें पार्लिमानी इक़दार, कानून की हुक्मरानी और अवामी शमूलियत को मुस्तहकम बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी से राजा परवेज अशरफ और समीना खालिद घुर्की की वफूद के हमरा मुलाकात। वफाकी वजीर अलीम खान, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और नवाब शहजाद भी मिले। सानहाए 9 मई के मजीद 11 मुजरिम जेल में चक्की पीसेंगे। PTI MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वजीर ज़ादा कैलाशी को भी सजाएं। मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना रमना हमला केस का फैसला सुना दिया। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुजरिमों को तहवील में ले लिया। गैर हाजिर मुजरिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी। कौमों को मिसाइल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। कौमों को गलत, उनके नौजवानों को गलत डगर पे, गलत रास्ते पे डाल देना तबाह करता है। आप में से हर बच्चा जो है वो पाकिस्तान की आहनी दीवार है और आपको ये दीवार बनना चाहिए। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता जो ये कहे कि अपने बच्चे बाहर बैठे, लोगों के बच्चों को कहे यहाँ आग लगा दो, ये तोड़ दो, जला दो और उसके बाद वो बच्चे जेल में जाएं, खुद आराम से बैठे हों। ये नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन के खिलाफ लफ्जी एक्शन। लिया में लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप्स की तकरीब से खिताब में कहा, कौमों को बम और मिसाइल नहीं फितने तबाह करते हैं। नौजवान उकसाने वालों की बातों में ना आए, जो बातों में आ गए वो जेलों में पड़े हैं। आपको लेक्चर देने नहीं, 9 और 10 मई का फ़र्क समझाने आई हूँ। मोटरवे, दिफाई तनसीबात, सड़कें सब आपकी अपनी हैं। कोई कहे आग लगा दो, तोड़ दो, तो आपने ये नहीं करना। चाहती हूँ तमाम बच्चे पाकिस्तान के लिए बुनियादुल मरसूस बने। फील्ड मार्शल को भारत के खिलाफ शानदार फतेह पर सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का लिया में फौरी मेडिकल कॉलेज की तामीर का ऐलान। बड़ी ईद पर छुट्टियों का बड़ा पैकेज। वज़ीर आज़म की 4 रोज़ की तातीलात की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक 6 से 9 जून तक ईद कुर्बान की छुट्टियां होंगी। छुट्टियों का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा।
پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز، وزیر خزانہ اور امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمسن گریئر میں بات چیت، فریقین کا آئندہ چند ہفتوں میں تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق، مذاکرات کو جلد از جلد کامیابی سے مکمل کرنے کے عزم کا اظہار۔ فوج کا کام ملک کا دفاع ہے، عدلیہ کے فرائض سر انجام دینا نہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کیس میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان کا اختلافی نوٹ۔ لکھا، فوجی عدالتوں کے پاس سویلین کا ٹرائل کرنے کا دائرہ اختیار نہیں۔ ایگزیکٹو اور عدلیہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تاثر دیا گیا جیسے مسئلے کا حل صرف کورٹ مارشل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تاثر دیا گیا سول عدالتیں دہشت گردی جیسے سنگین مسئلے سے نمٹنے میں ناکام ہو چکی۔ حقیقت یہ ہے کورٹ مارشل صرف ان کا ہو سکتا ہے جو آرمی ایکٹ کے ماتحت ہوں۔ کورٹ مارشل ان افراد کا ہو سکتا ہے جو فوجی جرائم یا عمومی جرائم کے مرتکب ہوں۔ موجودہ اپیلیں وفاقی، پنجاب اور بلوچستان حکومت نے دائر کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے بدقسمتی سے ان حکومتوں کو فوجداری عدالتوں پر اعتماد نہیں رہا۔ افسوس ہے ان منتخب حکومتوں نے فوجداری عدالتوں پر اعتماد ختم کر دیا۔ ان حکومتوں نے غیر سنجیدہ سیاسی نوعیت کے کیسز کے حل کا بوجھ فوجی عدالتوں پر ڈال دیا۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں دہشت گردی کے مقدمات کورٹ مارشل میں نہیں لائے جاتے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دینے کا فیصلہ چیلنج، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کے کیس کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا، کہا سپریم کورٹ نے حقائق اور قانون کا درست جائزہ نہیں لیا، فیصلے میں غلطی کی نشاندہی ہو جائے تو تصحیح کرنا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ تحریک انصاف نے کبھی مخصوص نشستوں کی استدعا نہیں کی، الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ میں تحریری گزارشات جمع۔ لکھا، تحریک انصاف نے کسی فورم پر مخصوص نشستیں نہیں مانگی۔ 12 جولائی کے فیصلے میں سنی اتحاد کونسل کو تحریک انصاف سے بدل دیا گیا۔ مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن پروگرام کے مطابق پولنگ سے قبل جمع ہوتی ہے۔ فیصلے میں تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے کا حکم دیا گیا۔ الیکشن کے بعد مخصوص نشستیں جمع کرانے کا حکم قانون کے برخلاف ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی تحریری گزارشات جمع کرا دی۔ موقف اپنایا کہ اصل تنازع صرف یہ تھا کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے حق میں مخصوص نشستوں کا معاملہ زیر غور ہی نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں میں ایسا فیصلہ دیا جو درخواست سے متعلق نہیں تھا۔ عدالت نے کیس میں اپنے دائرہ کار سے تجاوز کیا۔ خبردار، کم عمری شادی بڑا جرم، صدر مملکت نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ 18 سال سے کم عمر لڑکی یا لڑکے کی شادی کرانے والے نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکے گا۔ بڑی عمر کے مرد کی کم عمر لڑکی سے شادی پر 3 سال تک قید بامشقت۔ سینیٹر شہری رحمان کا صدر آصف علی زرداری کو خراج تحسین، کہا کم عمری کی شادیوں کے خلاف اہم قانون سازی کا سنگ میل طے پا گیا۔ صدر مملکت نے دباؤ کے باوجود انسداد چائلڈ میرج بل پر دستخط کیے۔ حج آپریٹرز کی غلطی یا وزارت مذہبی امور کی نااہلی، 67,000 عازمین حج ادا نہیں کر سکیں گے۔ حکومت عازمین کو حج کے لیے بھجوا سکینہ ذمہ داران کا تعین کیا۔ وزیر اعظم کی بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ تقریباً 2 ماہ گزرنے کے باوجود منظر عام پر نہ آ سکی۔ رواں برس صرف 25,698 عازمین نجی اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ، سولر پینل کے امپورٹ پر سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز، کہا تمام امپورٹڈ اشیاء پر 1.5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا جائے۔ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ بلڈرز اور ڈیولپرز کو رجسٹرڈ کیا جائے۔ مذاکرات میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے فیصلے پر جزوی اتفاق، وفاقی حکومت کی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی تجویز۔ سیلیبلز پر انکم ٹیکس میں 2.5% تک کمی اور سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافہ تجویز۔ ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس 5% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز۔ 1,83,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 15 سے کم کر کے 12.5% ہونے کا امکان۔ وفاقی بجٹ کے لیے سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا اجلاس 2 جون کو طلب کر لیا گیا۔ سندھ حکومت کا عید پر کرائم کی شکایات کے ازالے کے لیے اہم اقدام، صوبائی اور ریجنل ٹرانسپورٹ افسران کی تمام تعطیلات منسوخ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں عید پر لاکھوں شہری سفر کرتے ہیں، عوامی سہولت اولین ترجیح ہے۔ عوام کو کرایوں میں زیادتی سے بچانے کے لیے افسران کی چھٹیاں منسوخ کی۔
عید پر عوام کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی منصوبے پر دستخط کر دیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس بریفنگ۔ کہا اسرائیل نے امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں خصوصی مندوب سٹیو وکٹوف کی نئی تجویز مان لی۔ حماس کی جانب سے تجویز پر ابھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ حماس کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے گی۔ دوسری جانب امریکی ایلچی دمشق پہنچ گئے۔ شام اور اسرائیل کا تنازع قابل حل قرار دے دیا۔ کہا شام کو دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ملک کی فہرست سے نکالا جا رہا ہے۔